اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن سندھ کا خطہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس سے قبل سندھ برہمن حکومت کے زیر تسلط تھا اور اس سے بھی پہلے سندھ کے اوپر بدھ مذہب کی حکمرانی تھی۔ سندھ تاریخی لحاظ سے ترقی یافتہ ایک علاقہ ضرور رہا ہے، جس کے آثار میں جب ہم دیکھتے ہیں تو موئنجو کی تہذیب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، اور اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آباد ہونے میں اس کی جس طرح تعمیرات ہیں وہاں پر، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 5000 سال قبل بھی شہری زندگی کے اصولوں سے، یعنی کہ سوک سینس سے لوگ واقف تھے اور آگاہ تھے۔ اور موئنجو دڑو سے جو چیزیں ملی ہیں اس میں کپاس کے ٹکڑے ملے ہیں اور کپڑے کے بھی نشانات ملے ہیں کہ سندھ کے اندر اس دور میں کپڑے کی صنعت موجود تھی۔ خود اس دور کی جو رومی سلطنتیں اور دیگر سلطنتیں تھیں 5000 سال پہلے، ان کی تاریخ کے اندر ان کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہاں پر سندھ سے کپڑا جایا کرتا تھا، یعنی کہ سندھ ترقی کے اس دور میں موجود تھا کہ جب سندھ کی سرزمین پر پیدا ہونے والی چیزیں مختلف ذرائع مغرب کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا کرتی تھی۔ لیکن معاملہ یہ کہ ایک طرف تو سندھ کی یہ سوک سینس یا سوک ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس دور کے حساب سے ایک ترقی تھی، لیکن دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخلاقیات کا معاملہ ہے، جو تعلیمات کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر سندھ کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بڑی اہم ہے سندھ کی تاریخ کے حوالے سے اور جس کو کہ اکثر لوگ نظر انداز کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سندھ اتنی زیادہ ترقی ہونے کے باوجود بھی، یعنی موئنجو دڑو جیسے آثار ہونے کے باوجود بھی، کہ جو ویسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں آپ سے کہا کہ یہاں پر ہمیں بڑے پیمانے پر ترقی کے پورے آثار ملے ہیں کہ ایک سویلائزڈ سوسائٹی یہاں پر رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو سندھ کے اندر ہمیں اسلامی دور سے پہلے نہیں نظر آتی، وہ یہ ہے کہ سندھ کی تاریخ، سندھ کا کوئی مورخ اپنے دنیا کی تاریخ کے اندر اپنے نام کو نہیں بنوا سکا۔ سندھ کی تاریخ کا کوئی چیپٹر ہمیں کسی بھی جگہ پر نہیں ملتا سندھ کے حوالے سے تحریر شدہ۔ یہ نہ ہمیں مسلمانوں سے پہلے برہمنوں کے دور حکومت کے اندر نظر آتا ہے، نہ اس سے پہلے رائے دہانے کے دور کے اندر نظر آتا ہے، اور نہ اس سے قبل مسیح کی تاریخ کے اندر نظر آتا ہے کہ سندھ کی تاریخ کی تدوین کے اصولوں کے تحت کی گئی ہے۔ سندھ کی تاریخ بالکل نایاب ہے، نہیں ملتی کہیں۔ دیگر جو مختلف ممالک کے سیاح اگر کبھی سندھ کے اندر آئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی تاریخوں کے اندر کہیں کہیں سندھ کا ذکر ضرور کیا ہے، جس میں چائنا کی بھی ایک مورخ ہے جس نے کہ برہمن دور کے اندر سندھ کا دورہ کیا ہے اور اس نے کچھ احوال سندھ کی تاریخ کا دیا ہے، سندھ کے مختلف شہروں کا ذکر کیا ہے۔ سندھ کی اپنی تاریخ نہیں ہوتی، چلے دیگر مقامات پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے کی اپنی تاریخ نہیں ہوتی تو وہاں کے آثار سے بہت سی چیزیں مل جایا کرتی ہیں، قطرے مل جایا کرتے ہیں، تختیاں مل جایا کرتی ہیں، یا مختلف طریقوں سے کھال کے اوپر یا درختوں کی چھال کے اوپر کوئی چیزیں مل جاتی ہے۔ سندھ کی تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ملتی، کہیں تاریخ لکھی نہیں ملتی۔ سندھ کی تاریخ اگر نہیں ملتی تو سندھ کی تاریخ کا جو تفصیلی احوال جو دنیا جاننا چاہتی ہے وہ نہیں ملتا۔ اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ سندھ کی تاریخ سے بڑا تغافل برتا ان لوگوں نے، ان حکمرانوں نے جو سندھ میں اسلام سے پہلے حکمرانی کرتے رہے، تو یہ بلا جواز بات نہیں ہوگی، یہ بات ان کے بالکل واضح طریقے سے سامنے نظر آتی ہے کہ سندھ کی تاریخ کی تدوین میں بہت بڑا تصادم ہوا ہے۔ اب جو تاریخ سندھ کی مرتب ہوئی، وہ تاریخ مرتب کرنے کا سہرا کو مسلمانوں کے حوالے ہوا۔ مسلمان چونکہ حدیث کے فن کی تدوین سے بھی مانوس سے وحی کی تدوین کر رہے تھے، اور تدوین تاریخ کے جو اصول ہوتے ہیں اس سے کئی گنا سخت اصول مسلمانوں نے اپنائے کہ تاریخ کی تدوین تو عام طور پہ روایتوں کو سن کر آگے بڑھائی جاتی ہے، لیکن خود راویوں کے اوپر تحقیق کرنا کہ راوی کا خود اپنا اخلاق کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا قول و فعل کیسا تھا، اس کے اوپر اسلام نے بڑا غور دیا، بڑا زور دیا، بڑی احتیاط کرتی۔ تو اسلامی تاریخ اگر سندھ کی تاریخ دیتی ہے
تو یہ کہ اسلامی تاریخ سندھ کی جو تاریخ دے رہی ہے وہ ایک مستند تاریخ ہوگی۔ اب یہ وہاں سندھ کی تاریخ پہ جو سب سے پہلی کتاب ہمیں ملتی ہے وہ کتاب ملتی ہے چچ نامہ۔ چچ نامہ اصل میں عربی کا ایک مسودہ ہے جو بعد میں فارسی زبان میں ترجمہ ہوا، لکھا یہ ابتدائی دور کے اندر ہوا۔ ابتدائی دور سے میری مراد ہے کہ اسلام جب سندھ کے اندر داخل ہوا۔ یہ بات بھی حقیقت کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ سندھ کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے تو یہ جو برہمن دور ہے سندھ کے اندر، اس برہمن دور کا آغاز بھی اسلام کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے۔ تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اسی سال سندھ کے اندر چچ کی حکمرانی قائم ہوتی ہے۔ تو چچ نے جو سندھ کے اندر حکمرانی کی اور جس سے اگر پھر اسلامی حکومت کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا مقابلہ چچ ہی کے اولاد رجا داہر سے ہوتا ہے، تو اس دور کے اندر جو یہ مقابلہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے اس پورے چچ کے دور کے واقعات کو رقم کیا ہے، اور اس واقعات کو جو رقم کیا گیا ہے وہ رقم کرنے کی تاریخ عربی میں مرتب کی گئی۔ لیکن پھر میں بات نہیں کروں گا کہ سندھ کی تاریخ کی تدوین کے اندر جو تساہل ابتدائی دور کے اندر برتا گیا وہی دور اسلامی تاریخ میں ابتدائی دور کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ کچھ طرح نظر آتا ہے کہ وہ جو اصل مسودہ جو چچ نامہ کتاب آج ہمارے سامنے سندھ کی سب سے قدیم اور اوائلی کتاب تصویر کی جاتی ہے، اس سے قبل کوئی کتاب سندھ کی تاریخ کی تدوین کے حوالے سے ہمیں کتابوں کی صورت میں نظر نہیں آتی۔ واحد کتاب ہے اور پہلی کتاب ہے جو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ایک خراب بھی آتی ہے، جلد السند بھی آتی ہے اور بہت سی کتابیں اس کے بعد دیگر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو پہلی کتاب نظر آئی وہ ہمیں یہ کتاب نظر آتی ہے جس کا نام چچ نامہ سندھ کے اندر آج مشہور ہے۔ اب چچ نامہ جو کتاب ہے یہ فارسی میں ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے جو عربی کی کتاب میں سے۔ تو اصل عربی کتاب کیا تھی، عربی ماخذ کیا تھا، اس کا لکھنے والا کون تھا، اس کا نام کیا تھا، یہ بھی آج سندھ کی تاریخ کے باب کے حوالے سے ایک اہم باب، ایک راز ہے جو آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اصل تاریخ نایاب تاریخ کے اوپر جو اوائلی کتاب ہے پہلی کتاب، اس کا نام بھی معلوم، اس کا رائٹر کون ہے وہ نہیں معلوم۔ ہاں، علی کوفی نام سے ایک صاحب ہے جو کوفہ سے ہجرت کر کے سندھ آتے ہیں، اور انہیں اروڑ کے قریب وہ اگر آتے ہیں تو یہاں پر ایک قاضی فیملی ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے پاس انہیں یہ عربی مسودہ نظر آتا ہے کہ کوئی 250-300 سال بعد کی کہانی ہے، محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کی اس کے بعد کی کہانی ہے۔ اب عربی کی جگہ فارسی کا دور شروع ہو گیا ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو انہوں نے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ لیکن مترجم چونکہ ترجمے کے ان اصولوں سے اتنا واقف نہیں تھا تو اس نے تاریخ کی تدوین میں سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کر دی ہے کہ اس نے نہ رائٹر کا نام لکھا ہے نہ اصل کتاب کا نام لکھا ہے، وہ ترجمہ کرتا چلا گیا ہے اور ترجمے کے اندر اس نے اصل مسودے کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی ہیں۔ دور حاضر کے اندر ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان محقق کو دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ ایک مستند محقق کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، ان کے رائٹ کے لوگ بھی اور لیفٹ کے لوگ بھی، وہ جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ جو اسلام بیدار لوگ ہیں، وہ دونوں طرح کے لوگ ڈاکٹر نگی بخش بلوچ کو سندھ کی تاریخ کے اندر کے بہت بڑے محقق کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے چچ نامے کے اوپر تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کل 37 روایتیں ہیں جو تاریخی طور پہ اس چچ نامے کے اندر آج موجود نظر آتی ہیں۔ ان میں سے 24 روایتیں وہ ہیں جو عربی کے ایک بہت بڑے مورخ مدائنی کی ہیں، 24 روایتیں۔ 13 روایتیں وہ ہیں کہ جو سندھ کے مقامی لوگوں سے لی گئی ہیں، یا پھر قصہ کہانیوں کے طور پہ سندھ کے اندر عام رواج کے طور پر لوگوں کو سنائی جا رہی تھی، بتائی جا رہی تھی، یا یہاں پر وہ برہمن لوگ کہ جو اسلام سے پہلے حکمران تھے ان لوگوں سے سنی اور اس نے علی کوفی کو رقم کر دی۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر برہمن لوگ حکمران تھے اور برہمن روایتوں پہ سینہ بہ سینہ جو چیزیں ان کے برہمن خاندانوں کے اندر منتقل ہوتی جا رہی تھی ان کو سن کر کتاب کا حصہ بنا دیا گیا، تو جو بعد کی روایتیں جو سینہ بہ سینہ چلتی ہیں ان کے اندر تو کئی طرح کے مغالطے بھی ہو گئے، اضافے بھی ہو گئے، وہ مسترد نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو ان 24 روایتوں کے علاوہ جو روایتیں ہیں ان کی تحقیق بھی صحیح طریقے سے موجود نہیں، کہ مقامی روایتیں تو ضرور لیکن کسی کہیں نہیں ہے۔ تو یہ 37 روایتوں پر مشتمل یہ چچ نامہ
جس میں اصل کتاب کا نام بھی نہیں ہے، اصل رائٹر کا نام بھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر علی بخش بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ فتح نامہ کے نام سے ایک مجموعہ جو مداحی کا موجود ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، اس کی 24 روایتیں تجربات اندر نظر آتی ہیں، لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ مداحی کی اصل کتاب ہوگی جو فتح نامہ کے نام سے ہوگی۔ اب تجربہ کا نام جو سندھی ادبی بورڈ نے چھاپا ہے اس کا نام انہوں نے فتح نامہ عرف تجربہ رکھ دیا ہے، اور یہ بڑا گمان ہے، غالب گمان اس بات کا ہے کہ وہی کتاب آج تجربہ کے نام سے موجود ہے۔ لیکن پھر ذہن میں بات یہ کہ اس کے اندر 37 روایتیں 24 تو اصل میں، لیکن اصل کو بھی ترجمہ کر کے جب علی کوفی نے سندھ کی تاریخ ترتیب دی ہے تجربہ کے نام سے، تو یہاں پر جو مغالطے ہوئے، جو بعد میں اضافہ ہوا، زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، عشقیہ داستانوں کے طرز پر افسانوں کو شامل کر دیا گیا، تو اس کتاب کے اندر جا بجا نظر آئی یہ چیزیں۔ تو یہ کتاب اس طرح کی تاریخ کی کتاب بن گئی جو تجربہ کے طور پہ ہمارے سامنے آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کی تاریخ کا یہ پس منظر پیش جب کیا گیا تو سندھ کی تاریخ کو یوں پیش کرنے کی ضرورت آج کے دور میں کیوں آتی ہے؟ آج کے دور میں اس تاریخ کو پیش کرنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ سندھ کا جو آج کا مورخ ہے، جو زیادہ تر لیفٹ کے کمیونزم سے متاثر ہے اور ان میں سے اکثر ایتھیسٹ لوگوں کی ہے، جو اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں، ان لوگوں نے سندھ کے اندر وہ تاریخی حوالوں سے ہٹ کر تاریخ سندھ کو ایک ایسے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سندھ پر اسلام کا جو حملہ تھا، مسلمانوں کا جو حملہ تھا، یہ تو غاصبانہ حملہ تھا، اور مسلمانوں نے غاصب کے طور پر سندھ پر آ کر یہاں کی اصل سندھ کی جو حکمرانی تھی وہ سندھ کے حکمرانوں سے چھین کر یہاں سندھ کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے وہ مفروضوں کے پر چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے۔ آج جہاں بھی سندھ کے حوالے سے مقدمہ پیش ہوتا ہے اور جب کوئی بھی بات سندھ میں اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ سندھ کی تاریخ میں یہ اچھا میری طرف سے تو سگنل کلیئر آ رہے، صاف آ رہے، بلکہ آپ کی آواز ضروری سمجھ رہا تھا کہ آج سندھ میں سندھ کی تاریخ کے حوالے سے یا آج سندھ میں اسلام کی لشکر کشی کے حوالے سے جتنے بھی مفروضے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صرف مفروضے ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ خود متصادم ہے وہ سندھ کا جو واحد مسودہ ہے کہ تاریخ کا جس میں جو کہا ہے اس کے بھی خلاف جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سندھ کا معاملہ جس طرح بنتا ہے کہ جب سندھ کے اندر اسلام داخل ہوا ہے تو پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ سندھ میں جو اسلام آیا ہے غاصبانہ طریقے سے آیا، اس لیے کہ سندھ کے لوگ تو پہلے سے ہی اسلام سے مانوس ہو چکے ہیں۔ تاریخ اسلامی اس بات کو مانتی ہے کہ سندھ کے اندر اسلام کے لیے ایک سرسبز میدان موجود تھا، قبولیت کا ماحول موجود تھا، اور سندھ سے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جو یہاں سے تحفے تحائف لے کر آیا تھا، اور آپ نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کی جو ٹوپی تھی اس ٹوپی کو بھی پسند فرمایا، اور سندھ کے لوگوں کو دیکھ کر مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس علاقے سے، کیونکہ سندھ اور ہند یہ دو بڑے علاقے تھے جو بنیادی طور پہ آج پاکستان کہلاتے ہیں، ایک ہی علاقہ کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سندھ کی تاریخ کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سندھ کا وفد آیا ہے، اور پھر یہاں سندھ کے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنے کچھ نمائندے ہمارے پاس بھیجیں جو اسلام کی تعلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صحابہ بھیجے، اور یہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، حقیقت کے طور پر موجود ہے کہ اس وقت جو سندھ تھی، سرحدیں تھی، پنجگور کا علاقہ وہ سندھ کا ایک علاقہ تھا، اور پنجگور 5 قبریں یہ انہیں صحابہ کی قبریں ہیں، اور علاقے کا نام پڑ گیا جنہوں نے سندھ کے اندر آकर صرف اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا۔ لیکن سندھ میں یہ صرف اسلام نہیں آیا تھا، سندھ سے ملحقہ یہ جو سرانگیب کا علاقہ ہے، آج کل ہم مکران کا علاقہ کہتے ہیں، سرانگیب اس سے آگے کا علاقہ کہلاتا ہے جس کو سری لنکا بھی کہا جاتا ہے، جو بحری حوالے سے ملا ہوا تھا، بحری سرحدیں ملی ہوئی تھی، وہاں پر بھی مسلمان تاجر گئے تھے۔ سلیمان تاجر کا نام تاجر جو بار بار لیا گیا ہے کہ بہت بڑے تاجر تھے، اور صرف تاجر نہیں، انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے اور ان کے تاریخ کے حوالے بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح سندھ کا جو اسلام کا جو تاجر تھا وہ تاجر بھی تھا، وہ مورخ بھی تھا، وہ مبلغ بھی تھا، وہ جہاں جا رہا تھا وہ تاریخ بھی لکھتا جا رہا تھا، وہ جہاں جا رہا تھا اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک بنیادی فرق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ سندھ میں اسلام کے تاجر سندھ میں بھی آئے، اسلام کے مبلغ سندھ میں بھی آئے، اسلام کے تاجر اور اسلام کے مبلغ سراندیب بھی گئے، لیکن سراندیب اسلامی سلطنت کا حصہ نہیں بن سکا۔ ایک ذرا حقیقت کو اور بھی غور کیجیے کہ سندھ کی سرزمین پہ موجود حکمرانوں نے اسلام سے پرخاش رکھا، اسلام سے رقابت رکھی، اور مسلمانوں کے ساتھ ایک ہمیشہ جو بھی ان کا دور گزرا مسلمانوں کے ساتھ ان کی چپکلشیں رہی اور سرحدی چھیڑ چھاڑ رہی۔ تاریخ میں 14 حملے بتائے جاتے ہیں جو اسلامی سلطنت کے درمیان اور اسلامی سلطنت کے ساتھ ساتھ سندھ کی اس دور میں چچ کے خاندان کی، برہمن خاندان کی حکومت کے درمیان رہے۔ 14 حملے اور بعض جگہ 18 حملے بھی آتے ہیں، اور ان حملوں کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہو جاتا ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے اندر بھی اسلامی سلطنت کے اور ان برہمن سلطنت کی سرحدوں کے درمیان کے حملے جاری رہے۔ یہاں پر رقابت تھی، یہاں پر چپکلشیں تھی، یہاں پر مختلف حوالوں سے حملے چل رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں سراندیب والے بچھے ہوئے تھے اسلامی معاملات کے لیے، وہاں کا حکمران توپے طائف بھیج رہا ہے، سرزمین پر خوش آمدید کہہ رہا ہے، اسلام کی بات تبلیغ بھی چل رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہاں سلطنت قائم نہیں ہو سکی۔ سندھ میں راجہ طاہر سے جب محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوتا ہے تو سندھ میں اسلامی سلطنت قائم ہو جاتی ہے۔ اسلامی سلطنت کے قائم ہونے کے ثمرات اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے راستوں کا کھلاوا مل جانا سراندیب پہ راستہ ملا، لیکن اسلام آج تک وہاں پر غالب نہیں آ سکا۔ لیکن محمد بن قاسم نے سندھ فتح کی تو سندھ محمد بن قاسم کے سن 92 ہجری 10 رمضان المبارک سے لے کر آج کے اس مبارک دن تک اس سندھ کی سرزمین کا مذہب اسلام بنا ہوا ہے۔ اب فرق واضح ہے کہ جہاں اسلام غالب آ جاتا ہے، جہاں پر برسر اقتدار قوت سے مقابلہ کر کے اور جہاد کر کے اور جنگ کر کے اسلام غلبہ حاصل کرتا ہے، تو وہ سرزمین کس طرح اسلام کی سرزمین بن جایا کرتی ہے۔ لیکن وہاں جہاں اسلام دعوتی طور پر گیا، غالب قوت کے طور پر نہیں گیا، حکمران بن کر نہیں گیا، تو وہاں یہ روایتوں کے حد تک وہاں اسلام سینہ بہ سینہ پہنچنے کی حد تک اسلامی حکومت اسلام کی دعوت جاتی ہے، اسلام غلبہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہم دعوتی مشن کو ایک جہادی مشن کے برابر نہیں قرار دے سکتے۔ وہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا سراندیب میں، لیکن آج وہاں بہت قلیل تعداد کے اندر میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک واضح اکثریت 95% کا رہنے والا مسلمان، یہ تب ممکن ہوا جب اسلام کی تعلیمات کو براہ راست ان کے لوگوں نے دیکھا۔ باقی باتوں کو میں آگے کرنا چاہوں گا، لیکن اس اسلام کی تبلیغ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جو بعد کے دور میں یعنی کہ یہ ولید کے دور میں، ولید بن عبدالملک کے دور میں صرف اسلام کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبدالملک کا 2.5 سالہ دور آتا ہے، سلیمان بن عبدالملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جس طرح کی 2.5 سالہ دور حکومت کے اندر اسلامی سلطنت کے اندر اسلامی اصولوں کو دوبارہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر آگے بڑھایا، اس کے بڑے اثرات خود سندھ پر ہوئے ہیں۔ ان کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حشام میں ایک دور کے اندر ولید نے عبدالملک نے کسی شخص کو زمین کا رقبہ دے رکھا تھا جو کہ ذمہ کی زمین تھی۔ آپ نے کہا یہ رقبہ کو زمین واپس کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ کے اس حکومت کے جو سلسلہ ہے اس کے بڑے حکمران عبدالملک نے زمین دی تھی، اس نے مجھے قول کیا تھا، اس نے مجھے رائٹنگ دی تھی۔ تو کہا کہ کوئی قول اور کوئی رائٹنگ قرآن کی رائٹنگ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اسلام مسلمان کو حق دیتا ہے اپنی سلطنت کے اندر، اسی طرح ذمہ کو بھی حق دیتا ہے، زمین لے کر واپس کی۔ تو ان کے دور میں جب اسلامی سلطنت کی یہ جو میانہ روی تھی یا لوگوں سے حسن سلوک تھا، جب یہ سندھ کے لوگوں تک پہنچا تو سندھ کا جو مسلمان ہوا ہے، ہندو جو مسلمان ہوا ہے، برہمن جو مسلمان ہوا ہے، یا یہاں کا رہنے والا بدھ جو مسلمان ہوا ہے، اس کی بہت بڑی تعداد اس دور کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور حکمران بنے، ایک تو محمد بن قاسم خود حکمران کے طور پر ایک بڑا مبلغ بن کر آیا، اس کے بعد ایک اور حکمران جس کا نام جنید ہے، اور اس کی حکمرانی سن 111 ہجری تک سندھ کے اندر نہیں ہے، 95 سے لے کر 111 ہجری تک نہیں ہے۔ سندھ کے اندر بڑا جرنیل آیا ہے۔ آج تاریخ کی کتابوں میں جنید کا ذکر نہیں مل رہا ہوتا، اب مسلمان محمد بن قاسم کا بار بار ذکر کر رہے ہوتے، کرنا بھی چاہیے، بڑا رول اسی کا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا خطہ بنا،
لیکن اس کی حکومت کے بعد پھر کمزور حکومتیں آئی، پھر اس کو واپس بلا لیا گیا، پھر دوبارہ یہاں پر انارکی پیدا ہوئی، چھوٹے چھوٹے راجا دوبارہ اپنے اپنے علاقوں پر قابض ہوتے رہے، پھر دوبارہ سندھ کو مکمل طور پر فتح کرنا، اور جو رہا ہوا ایجنڈا تھا ملتان قاسم کا ملتان سے آگے کشمیر تک جانے کا، اس کو مکمل کیا جا کے جنید میں، لیکن جنید کی فطرت نہیں، وہ ملیحہ کا فطرت بڑی حد تک موجود، اس میں بڑا کردار آ گیا سندھ کی تاریخ کے اندر۔ تو یوں سندھ کے اندر اسلام کی تبلیغ کا معاملہ بڑھا۔ اب سوال جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنے علاقوں کے مقابلے میں جہاں مسلمان تھے، سندھ کے لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر اسلام قبول کیسے کیا اور کیوں کیا، اس کے جب اسباب کا ہم جائزہ لینا چاہیں گے تو پھر دوبارہ تاریخ کی طرف پلٹ کر جانا پڑے گا۔ سندھ کے جو ادوار ہیں، حکومتوں کے ادوار ہیں، الحمدللہ سن 92 ہجری سے لے کر 1444 ہجری تک سندھ الحمدللہ اسلامی سلطنت کا ایک بڑا مضبوط گڑھ اور مرکز ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر برہمن حکومت رہی اور اس کا دور تقریباً 80 سال قریب ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی کہ مکے کے 12 سال ہم لوگ نکال رہے ہیں، تو 12 سال کے علاوہ باقی میں سے 12 نکالیں گے تو 80 سال بچتے ہیں۔ یہ برہمن دور حکومت رائے چرچ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال تقریباً اسی سال سندھ پر قبضہ کیا۔ تو یہ 80 سال سندھ برہمن دور حکومت کے تحت رہا۔ اس سے پہلے جو رائے جہاں خاندان 135 سال اس کی حکمرانی تھی، 5 بادشاہ نے حکومت کی، یہ سارے کے سارے حکمران بدھ مذہب کے ماننے والے، اور اس سے قبل جتنے حکمران تھے بدھ مذہب کے ماننے والے تھے۔ خود موہنجودڑو کی تہذیب کے آثار اور وہاں کے اور مکان کو اگر اٹھ کر دیکھا گیا ہے، کھول کر دیکھا گیا ہے، تو وہ سارے آثار بدھ مذہب کے ماننے والوں کے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سندھ صدیوں سے لے کر بلکہ ہزاروں سالوں سے بدھ مذہب کے ماننے والوں کی سرزمین تھی۔ سندھ کے لوگ بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، ان سے حکمرانی طاقت چھینی ایک کشمیری نسل چچ، اور وہ خود برہمن تھا۔ اس نے آ کر جب یہاں حکمرانی چھینی تو برہمن مذہب کے حکمرانی اور تسلط کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہاں پر برہمن مذہب کو فروغ دے۔ اس نے پورے ہندوستان میں یہ کہوا بھیجا کہ مجھے یہ جو برہمن بنیادی طور پہ ایک طبقہ ہے جو ہندو مذہب کے اندر ہے، اور یہ مذہبی پیشوائی کا طبقہ کہلاتا ہے، مذہبی پیشوا طبقہ کہلاتا ہے۔ مذہبی پیشوا طبقہ طبقات کے اندر سب سے بالا تر طبقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کشتری آتے ہیں کہ جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ان کے پاس حکمرانی ہوتی ہے، جرنیل ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، اس پر دلالی ہوتے ہیں۔ آخری طبقہ کے پاس شودر کہلاتا ہے، وہ جو غیر نسل کے ریاست کے پاس غیر ہوتا ہے، جن پر آ کر یہ لوگ قبضہ کرتے ہیں، جن پر آ کر یہ حکمرانی کرتے ہیں، وہ شودر کہلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب سندھ کے اوپر حکمرانی کی تو انہوں نے پورے ہندوستان میں کہا کہ برہمن لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ ہندو مذہب کی تعلیم اور ترغیب کا کام ہندوستان جا کر۔ روایت میں ہے کہ 25,000 کے قریب 13,000 کے قریب برہمن دنیا بھر سے یعنی ہندوستان پورے سے اٹھ کر سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر موجود بدھ لوگوں کو وہ تبلیغ کے ذریعے سے بھی اور خود چرچ کی جو حکمرانی تھی اس حکمرانی کے ذریعے سے بھی سندھ کے لوگوں کو جبرن ہندو بنائے۔ اب جہاں سندھ کے اندر اس کے نتیجے کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اور سندھ کی 2 بڑی ذاتیں ہیں جنہوں نے شدید ریئیکشن دیا ہے چرچ کی حکمرانی کے خلاف۔ ایک جد جو بعد میں جاٹ کہلاتے ہیں، اور دوسرے روحانہ، یہ بڑی کمیونٹی سے سندھ کی روحانہ بنیادی طور پر بدھ مذہب، آج تک روحانہ سندھ کے اندر موجود ہے، یہ بنیادی طور پر بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں نے بدھ مذہب کے ماننے والے لوگوں نے ریئیکشن دیا، بغاوتیں کی، بار بار انہوں نے چرچ کے خلاف انتشار کیا اور یلغاریں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ کا رد عمل ان بدھ مذہب کے ماننے والوں کے خلاف شدید ہو گیا، اور اس نے ان جاٹوں کے لیے، ان لوہڑوں کے لیے، اور 2 باتیں اور بھی ہیں، ان کے خلاف سخت اقدامات تجویز کر دیے۔ اس کے پورے دور حکومت میں 40 سال چرچ نے حکومت کی، 7 سال کا بھائی چل رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی 30-35 سال کا عرصہ ہے کہ جو راجہ طاہر نے حکومت کی۔ جاٹوں کے لیے اور لوہڑوں کے لیے یہ بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، اور اس کے علاوہ جو شودروں کی جو ویسی ہندو مذہب کے اندر جو روایت موجود ہے، آج بھی ہندوستان میں دلتوں کی کہانی لوگ پڑھ رہے ہیں کہ برہمن حکومت نے کس طرح دلتوں کو نیچ ذات سمجھ کر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات درپیش رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اب باقی سارا سندھ بن کے شودر، کیونکہ وہ ہندو مذہب کی 4 باتوں میں آخری درجے پر آتا ہے۔ تو جو یہ خود ہندو تھے جو خود بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، روحانہ اور جاٹ،
ان کو جدوں کو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نہ ریشمی کپڑا پہن سکتے ہیں، نہ آپ گھوڑے پہ سر جس میں کہتے ہیں وہ جو کوئی چیز اس کے طرف پہ سواری کی جاتی ہے، اس پر بیٹھا جاتا ہے، کہ آپ یہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلو گے تو کتا ساتھ لے کر نکلو گے، سر میں ٹوپی نہیں پہنو گے، پھر پاؤں میں چپل نہیں پہنو گے، اور آپ یہ برتن حکومت ہے اس کے لیے آپ نے جاسوسی کا کام نہیں کرنا ہے، اور جب یہ کبھی کسی جنگ کے میدان میں اترے آپ نے اپنی جنگ میں مدد بھی کرنی ہے۔ اس طرح کے سب اصول زندگی کے ذاتوں کے لیے سچ نے تجویز کر دی ہے، قائم کر دی ہے، نافذ کر دی ہے، تو اس کے اندر ایک بیزاری بھی کی۔ پھر یہ بات جب اس مذہب کی حکمرانی ختم ہو رہی تھی، جب یہ حکمرانی قائم کر رہا تھا تو اس نے جب اروڑ کا قبضہ کر لیا، رائے صحاسی کی حکومت کا خاتمہ کر لیا، تو باقی پورے سندھ میں جب یہ حکمرانی قائم کر کے نکلا ہے تو اس نے بڑی سختی کے ساتھ اب سندھ کی جو اصل حکمرانی، سندھ کی جو اصل باسی تھے، جو بدھ مذہب کے ماننے والے تھے، ان کے بعد لشکر کشی کر کے خون ریزی کر کے سندھ میں کہتے ہیں پوسٹ کرنا، یعنی کہ تلوار کے سامنے جو آیا اس کا ضرور آیا۔ یہ بڑے بڑے لشکر جو سندھ کے اندر اٹھے اس کی حکمرانی ختم کرنے کے لیے، اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں حکمرانی لوگوں نے قائم کی، پوری سندھ کے اوپر سے لشکر کشی کی، اور پورے سندھ کے اندر لشکر کشی کے نتیجے کے اندر اپنی حکمرانی کو بنوایا۔ اس کو حکمرانی کیسے حاصل ہے؟ سندھ کے اندر یہ اصل سندھ کا باشندہ بھی نہیں تھا، یہ تو بیرونی تھا۔ جس طرح آج کا قوم پرست یہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم دھاریو غیر سندھ کا اصل باشندہ نہیں تھا، تو وہ چچے میں کون تھا؟ وہ بھی دھاریو تھا، وہ بھی غیر تھا، کشمیر میں نسل تھا۔ چچے ناما کو اٹھا لے تو عبد الکلام کو اٹھا لے، یا سندھ کی تاریخ سے متعلق آج کی تاریخ لکھنے والا بھی کوئی تاریخ لکھتا ہے، آپ اعجاز اللہ قدوسی صاحب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ سندھ کے اندر سبط حسن کو اٹھا کے دیکھیں، آپ ڈاکٹر مبارک علی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا آپ لینگویج کی تاریخ کو اٹھا کر انگریز نے تاریخ لکھی ہے لینگویج کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ مجھے ٹوپر داس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہندو والوں کو اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے بعد میں، آپ کو تمام تاریخ دان یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ بنیادی طور پر کشمیر نسل پر حمل تھا اور سندھ نے بدھ مذہب کے حکم، تو اس کو حکمرانی کیسے مل گئی؟ اس کی حکمرانی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی خون ریزی ہے، اور خون ریزی نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ اس نے یہ بنیادی طور پر راہب لوگ، اس کا والد ایک راہب تھا اور اس کا بھائی چندر بھی ایک راہب تھا، وہ اروڑ کے باہر کسی گاؤں کے اندر کسی مندر کے اندر عبادت گزاری کے اندر یہ آ گیا تھا، اور آ کر اس نے رائے سہاس کا جو خاص وزیر تھا جس کے سامنے کے خطوط ممالک کا کو پڑھنا مشورہ دینا، اس کے پاس یہ آیا، اور اس کی باہر بچی کی خوبصورت تھا، نوجوان تھا، زیرت تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، تو لیکن نجات میں چالاک تھا لوگوں کی طرح، اس نے وہاں اثر پیدا کر دیا، اس نے اپنا نائب بنا دیا۔ ایک مرتبہ جب بیمار ہوا وزیر ایسا آسی کے دربار میں خط آیا، فوری طور پر پڑھنا تھا، بلوا کے جا پتا چلا کہ وزیر تو بیمار پڑا ہوا ہے، کہا کہ کو نمائندہ بھیجو، یوں جج کو وہاں دربار میں جانے کا موقع مل گیا، اور وہاں اس کی ملاقات راجا رائے صحاسی کی بیوی سون دیوی سے ہوتی ہے، اس کو سون دیوی کہیں لکھا گیا ہے، اور پھر اس کا نام کسی اور علاقے میں کسی کے ساتھ آتا ہے، اس سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ خاتون جو ہے وہ رائے صحاسی کے اوپر بڑی گرانی تھی، رائے صحاسی کے اوپر بڑی حامل اولاد تھی، اور بڑی دل قیاس نہیں کہ راجا رائے صحاسی عمر کا بڑا تھا اور یہ اس سے عمر میں بہت کم تھی، کیونکہ بعد میں اس کے بدن سے جس کی اولاد ہوئی ہے، راجا دائر اس کا بیٹا ہے، اور اس کا دوسرا بھائی وہ بھی اس کا بیٹا ہے، اس کے لیے ان کی بہن بھی ہے، تو یوں اس کا ان کا معاشرہ چلتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر کتابوں نے بڑا لکھا جنہیں سوشل میڈیا پہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جب اس کے آگ پہ چھینٹے پڑتے ہیں، لیکن دبے دبے الفاظ میں اگر عورتوں نے لکھا ہے دلوں کا، لیکن کلیدی ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہے، اور پھر دونوں بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں کہ راجا رائے صحاسی کے بعد حکمرانی کو راجا رائے صحاسی کے بھائیوں کو یا بیٹوں کو یا اولاد بیٹوں کا بھائیوں کو یا عدل و قائم سے کسی کو مل سکتی ہے، تو کیوں نہیں حکمرانی کو ہم لوگ حاصل۔ تو یوں یہ دونوں مل کر یعنی کہ سورن دیوی اور ٹچ مل کر ایک سازش مطلب کرتے ہیں، زہر دیا جاتا ہے راجا رائے صحاسی کو، ایسا دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد محل کے اندر ایک کنواں کو گایا جاتا ہے،
اور پھر اعلان کیا جاتا ہے مملکت کے اندر مختلف راجاؤں کو جو کہ قریبی راجا تھے مستقبل میں حکمرانی کے امیدوار بھی تھے کہ آپ آئیں راجا یہاں کو بلائیں. جو راجا کے بلانے پر محل میں آتے ہیں تو اس کو بند کمرے میں لے جا کے اس مار کو اس کو بھیج دیا. یوں ایک ایک کر کے راجا رائے صاحب کی نسل کو ختم کر دیا ان لوگوں نے. اور پھر جب کوئی پیچھے باقی نہیں بچتا تو آخر راجا رائے صاحب کو ختم کر کے رانی نے خود اپنے لیے بادشاہ حاصل کی. اور اس کے بعد جب خود بادشاہ کے تخت پر بیٹھی تو اپنی بادشاہ تجھ کے حوالے کر دی. درج اب اس کا کردار آپ نے دیکھا ہے رانی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. پھر ایک کس طرح غاصبانہ طریقے سے جو بدھ مذہب کی حکومت کو ختم کر کے ایک برہمن حکومت کو سندھ کے اندر قائم کرتا ہے. تو بنیادی بات یہاں سے نکلتی ہوئی نکلتی ہے کہ سندھ اس طرح کے غاصبانہ رویے سے اور طریقے سے حاصل کی گئی حکومت کا کبھی بھی ہمدرد نہیں رہا, غم گسار نہیں رہا. جب محمد بن قاسم لشکر کشی کرتا ہے تو یہاں کا سندھی جو بنیادی طور پہ بدھ مذہب کا ماننے والا ہے, بدھ مذہب کی حکمرانی 5000 سالہ تاریخ کو ملک کے دنوں کی تاریخ ثابت کر دی. صرف اسی طرح دور برہمنوں میں نکال دیا ہے. اتنی بڑی تعداد اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ 90% آبادی 95% آبادی صرف کی اگر مذہب کی ماننے والی تو بس وہ یہ برہمن نظام حکومت کے ساتھ تسلیم کر سکتے. لیکن اندر سے لوگ نکل کر آ کر محمد بن قاسم کو بتاتے ہیں کہ جھنڈا کر کے راتوں میں تو عقیدہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے اوتاروں نے ہمارے دیوتاؤں نے سنبھال رکھا ہے. یہ نقصہ کے طور پہ شخص تسلیم کر دیتے اور اس طرح کے لوگ اندر سے آ کر کہانی سنتے. پھر یہ جب محمد بن قاسم نیرون کوٹ پہنچتا ہے تو نیرون کوٹ پر اتفاق سے اس دور کے اندر بدھ مذہب کا ایک حامی حکمران بیٹھا ہوا تھا. وہ آ جاتا ہے معاہدہ کا کہتا ہے کہ ہم سے جنگ بھی نہیں کرتے, ہم سے معاہدہ وہ معاہدہ کر لیا جاتا ہے. یعنی کہ بدھ مذہب کے ماننے والے محبت کرنے والے اسلام کو برہمن عقیدہ اور مذہب سے بڑھ کر زیادہ سمجھ رہے تھے اور بہتر سمجھ رہے. پھر تاریخ میں یہ آتا ہے محمد بن قاسم آگے بڑھتا ہے, سیوستان کی طرف چلا جاتا ہے. تو ابھی کچھ اس سے 30 کوہ کہتے ہیں اس کے اندر آگے چلتا ہے, سیون کے قریب پہنچتا ہے تو یہاں نیرون کوٹ اور دیور سے جو ساتھ آئے تھے بدھ مذہب سے محبت کرنے والے لوگ وہ سیوستان چلے جاتے ہیں. وہاں ایک برہمن راجا حکمران ہوتا ہے. وہ جا کر سے کہتے ہیں کہ تم لڑ نہیں پاؤ گے, دیکھو 2 علاقے پہلے ہی قبضے میں جا چکے, تم چھوڑو اس کو. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے, وہ قلعے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سبھی کو جا کے محاصرہ کر لیتی ہے. اور کچھ عرصے کے محاصرے کے بعد جب اس کو نظر آتا ہے برہمن راجا کو کہ وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا تو رات کو قلعہ بند کے بھاگ جاتا ہے اور قلعے کے اندر جو مذہب کی بات کرنے والے لوگ موجود تھے قلعے کے دروازے کھول کے محمد قاسم کا سر بات کرتا ہے. اور پھر یہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. آج بھی 7 کے علاقے میں آپ چلے جائیں آپ کو چنا کمیونٹی نظر آتی ہے. ان کے بڑے بڑے گاؤں ہیں. مفتی عبدالحلیم چنا آج ایک میں عالمی دین والے موجود ہیں جہاں پر گرو صاحب صاحب وہ بات ہیں لیکن گوبک کے بہت بڑا علاقہ سندھ اسلام کا مرکز بنا جہاں کے لوگوں نے اسلام کو خوش آمدید کہا. چنا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے, ادھر جن قبیلہ مسلمان ہوتا ہے, ادھر روحانوں میں سے بہت بڑی اکثریت مسلمان ہو جاتی ہے. تو یوں پھر ایسا کا قلعہ آتا ہے کیونکہ برہمن آباد آتا ہے اور پھر اروڑ کے مقابلہ ہوتا ہے محمد بن قاسم کا. بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کا حسن سلوک دیکھا, مسلمانوں کا رہن سہن دیکھا. جہاں جہاں مسلمانوں کی فتوحات ہوتی گئی وہاں سے لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے اپنے علاقوں کے اندر اور اپنے الگ الگ علاقوں کے لوگوں کو بتانے لگے کہ محمد بن قاسم اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ انسانیت کا نظریہ ہے. وہ بدھ مذہب جو اسلام کے مقابلے میں ہمارے یہاں جو برہمن کے مقابلے میں اسلام ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ایک بہت ہی بدھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے خیر کا موسم بن رہا ہے. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ محمد بن قاسم کو اپنے ساتھ صرف 12,000 کا لشکر لے کر آیا. 6,000 کا لشکر کو شام سے ملا تھا اور باقی 6,000 کی وہ جو بعد میں ملی تھی جو مکران سے کہا جاتا ہے. تو یہ جو 12,000 کی فوج تھی اب یہ 12,000 کی فوج نکلی ہے اور جب مقابلہ ہوا ہے راجا لاہور کے پاس اس وقت بعض روایت میں 1 لاکھ فوج کے بعض روایت میں 2 لاکھ. اب یہ فوج کس طرح راجا لاہور کے ساتھ کس طرح ان کا دل راجا لاہور کے ساتھ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا سندھ کے لوگ اگر یہاں پر موجود برہمن حکمرانوں سے ناراض تھی نفرت کرتی تھی تو ساتھ میں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ راجا لاہور کو خصوصی طور پر سندھ کے لوگوں کی نفرت کا حقدار بنا ہوا تھا اور اس نے بنا ہوا تھا کہ اس کی فطرت میں عام حکمرانوں سے بڑھ کر عیاشی موجود. اروڑ میں جب مقابلہ کرنے کے لیے صوبے دادی پر بیٹھ کر آتا ہے
تو اپنے ساتھ 2 کنیزیں جہاز کی پالکی میں بٹھا کے لاتے کنیزیں، ایک بال بنا کے اس کو دے دیے اٹھانا، اور دوسرے کا لے جا کے تیر اٹھا کر اس کو دے، یعنی کہ راجا صاحب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہیں دیکھ لینا کہ وہ عشقیہ داستانوں کے طور پر بھی علی کوفی نے تاریخ کو رقم کرنے میں اس کو کئی اس کا کردار جو برابروں سے سن کر روایت ان کے پاس موجود تھی، علی کوفی نے کچھ روایتوں میں اس کو ہیرو بنایا، لیکن اکثر جو لوگ جو روایتیں آتی ہیں ان سے پتہ نہیں چلی جاتی ہے کہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی عیاشی کا تو عالم نہیں تھا، لیکن اس میں سندھ کے لوگوں کی اس سے نفرت تھی، اس کا نفرت ہے بہت بڑا سبب یہ تھا کہ یہ وہ بدبخت حکمران ہے سندھ کا کہ جس نے اپنی بہن سے شادی کی، بہن سے شادی کی، اور یہ ایک نہیں جتنی کتابوں میں نے آپ کو حوالے دیے ان تمام تر کتابوں کے ذریعے موجود ہے۔ تذکرہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ معصومی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ فتح البلدان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کچنامہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، توبۃ الکلام کو دیکھ لیں، جنت السند کو دیکھ لیں، جس بھی تاریخی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے یہ بات آپ کو ہر تاریخ دان لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، وہ اس کو رد نہیں کرتا۔ ہاں یہ سندھ کے موجودہ دور میں آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والے تو جو کہلاتے ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ان برہمنوں سے اور اس کے برہمنوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تاریخ تو مسلمانوں نے لکھی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی وہ تاریخ نہیں ڈالی جو ان کے اپنے من کی رضا کے مطابق سے تھی، اس لیے تاریخ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ لکھنے میں تاریخ دانوں نے جتنا مسلم مورخوں کی امانت داری اور خیانت داری اور احتیاط کو تسلیم کیا ہے اتنا شاید کسی اور کو تسلیم کیا گیا۔ راویوں کی تاریخ کو اٹھا کر لکھ دیا گیا، ان کے پر کتاب اٹھا کر لکھ دی گئی، تو یہ ایک حقیقت تھی کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی، دوسرے کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ پھر یہ برہمنتا اور باپ سے بڑھ کر بدھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے سخت جیت تھا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ مورخوں نے لکھی ہے۔ سندھ کی تاریخ کے اس برہمن دور میں صرف ایک 7 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں چندر حکمران بنا، اور اتفاق یہ ہے کہ جب اس نے چچ کی حکمرانی کے 40 سالہ دور استبداد کو دیکھا سندھ کے لوگوں کے اوپر تو اس کو سندھ کے لوگوں سے ہمدردی ہو گئی۔ ایک کتاب تو یہاں تک لکھتی ہے کہ چندر حقیقت برہمن تھا حقیقت میں، لیکن اندر سے وہ بدھ مذہب کا مائل قائل اور حامل ہو چکا تھا، مان چکا تھا بدھ مذہب۔ اس نے اس کے 7 سالہ دور کے اندر سے عبادت خانوں کو اس نے آباد کیا، دعوت اور تبلیغ کا کام اس نے کیا، اور اس نے بدھ مذہب کے ماننے والوں پر بڑی اس نے عنایتیں کی، نوازشیں کی۔ 7 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حکمرانی طاہر کے پاس آتی ہے اور طاہر سے حکمران بن جاتا ہے۔ اب تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، 1444 سال گزر چکے ہیں، سندھ اسلام کا خطہ بن چکا ہے، اور سندھ کے اندر اسلام سے محبت آج تک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ 60 کے اشرے کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا سندھ کا سورما، سندھ جا سورما، اور سندھ جا سورما کے اندر سب سے پہلا سورما بلکہ شہید کا نام دیا گیا، بلکہ شہید اعظم کا نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ سندھ کا سب سے پہلا سورما راجا تھا ہے، اور کہا گیا سندھ کا سورما ہے، حالانکہ وہ سندھ کا تھا ہی نہیں، وہ کشمیر میں صلی اللہ باپ خود کشمیری تھا، کشمیر سے اٹھ کر سندھ کے اندر آیا تھا، ویسے سندھی نہیں تھا وہ، اور وہ حاسب بھی تھا، اس کا باپ بھی حاسب تھا، اس کا چچا بھی حاسب تھا، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں سندھ کی اس تاریخ سے محبت ہے، ان روایتوں سے محبت ہے، اس مذہب سے محبت ہے جو اسلام سے پہلے تھا۔ یہ 5000 سال پرانی تہذیب کی بات، 5000 سال پہلے شرک اور بت پرستی کی بات کریں۔ بدھ مذہب میں اور ہندو مذہب میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ ذات پات کا نظام کرنا، باقی عقائد کرنے کو دونوں کی ہوئی، یعنی کہ شرک لڑکی بت پرستی لڑکی بت پرستی لڑکی، لیکن یہ جو ریئیکشن تھا گوتم بدھ نے ریئیکشن کیا اور اس نے ہندو مذہب کے اندر بغاوت کی، اور جو تعلیمات اس نے دی کی بنیاد بدھ مذہب بنا، وہ بدھ مذہب ان تہواروں سے بنا۔ یہ سندھ کے اندر بھی لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ ذات پات کے نظام کا وہ خالق۔ تو اگر یہ آج کا اسلام نظام کرتا جو خود کو منسوخ کرتا ہے اسلامی تاریخ سے پہلے سے، تو اسلام کی تاریخ سے پہلے تو 5000 سال پہلے، ہم تو 14,000 کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جب تم 5000 سال کو نہیں بھلا سکتے تو ہم 14,000 پہلی بات کو کس طرح بھلا سکتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم
بات کو نہیں بلا سکتے، یا تم بدھ مذہب کے اس مرکز جس کو مان جو کہا جاتا ہے اس کی اس ناچتی ہوئی مورتی کو نہیں بنا سکتے، یا اگر وہاں پر موجود ایک بیل کی کوئی تصویر تمہیں نظر آئی تو تم نے سندھی ادبی بورڈ کے علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر، سرکل کے طور پر، انسگنیا کے طور پر بیل کی نشانی وہاں لگا دی کہ اپنی نسبت وہاں سے تم نے کر دی۔ اور آج بھی تم بڑے متشدد ہو کہ اس دور کے اندر مخدوم خاندان کے جو وہاں پر چیئرمین ہے سندھی ادبی بورڈ کے، انہوں نے آپ کو نشانی ہٹائی ہے، اس کے بڑا ریئیکشن ہے کہ وہ نشانی کیوں نہیں؟ یعنی کہ اسلامی نشانی ہے کہ کوئی آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ان کی کوئی نشانی آتی ہے تو خوش ہوتے ہو، ان کی کوئی نشانی ہٹتی ہے تو تم بیزاری کا اظہار کرتے ہو۔ محبتیں اور تمہاری رغبتیں اس سے ہیں، لوگ تم کو اسلام سے بیزار نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے شہید اعظم کا لقب دے دیا راجا طاہر کو۔ کتاب کے اندر سندھی اسطورہ اگر پڑھ لی جائے، ایک جگہ لکھا جاتا ہے، جملہ آتا ہے کہ جو محمد بن قاسم سے محبت کرتے ہیں وہ خود کو بھلے یزیدی لشکر میں شمار کریں۔ آپ دیکھیں کہ یزید کا ضد امام حسین ہے، جس طرح محمد بن قاسم کا ضد راجا طاہر ہے۔ اب یہ جملہ جو کتاب میں لکھا گیا ذرا غور کریں، جو محمد بن قاسم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں وہ خود کو یزیدی سمجھے، الٹیمیٹلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو راجا طاہر سے خود کو نسبت دے گا وہ خود کو امام حسین یا حسین لشکر یا حسین کا پروانہ سمجھے، یعنی کہ طاہر تو ہوگا حسین ہی، اور محمد بن قاسم کو ماننے والا ہوگا یزید۔ یہ عجیب بات کے لوگوں نے کتاب کے اندر لکھ دی، اور ایک بہت بڑی جسارت جو ان لوگوں نے کی، جو کتاب سندھی اسطورہ ہر جگہ موجود ہے، سندھ کے لوگوں نے بڑا ریئیکشن دیا اس کے اوپر، اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سب سے شاندار تنقید اس کتاب پر جس بندے نے پیش کرا تھا قربان بھوٹی، ریبر ٹائمز کے اندر کس دوبارہ اس کی تنقید چھپی، بعد میں سندھی مسلم سوسائٹی موسیٰ بھٹو صاحب اور اس وقت کتاب اس میں چھاپا، ترکیب پسند ادب میں تنقیدی جائزوں کے نام سے کتاب کے اندر۔ پھر ابراہیم جان سرندی نے اس کا جواب دیا، اور حافظ ابن صبیر نے اس کا جواب دیا، اس کے علاوہ موسیٰ بھٹو صاحب نے اس کا جواب دیا۔ تمام تر مورخوں نے اس کتاب کے اندر جو جتنے بڑے بلنڈر کیے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ لیکن ایک تاریخی حقیقت کو سندھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شہید کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان کہہ رہا ہے، اور خود کو ایک سید ہے آل رسول میں سے، اور آل رسول ہونے پر فخر بھی ہے، اور سندھ کے اندر اپنے آپ کو اس نام سے منسوب بھی کر رہے ہیں، نام اپنا پورا نہیں رکھ رہے، جی ایم آخر میں سید۔ سید مراد کیا ہے؟ آل رسول، کہ آل رسول کی وجہ سے ان کو محبت ملی ہے سندھ کے اندر۔ لیکن آل رسول کی یہ محبت اگر محمد بن قاسم کو اپنا نہیں بنا رہی بلکہ راجا طاہر کو اپنا بنا رہی ہے تو یہ کس سمت میں نکلتے ہیں؟ اور پھر تاریخ کی جو معلومات ہیں ان لوگوں کی وہ بھی عجیب ہے۔ اسی کتاب کے اندر یہ بات سے حقیقت سے تمام تر مورخوں نے لکھا ہے، بات کوئی بلا تردد بلا شک و شبہ صرف بتے ہوا ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں، لیکن اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبد الملک نے اس کو لیکن کتاب لکھنے والے کو اس کی تاریخ کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، اس نے تاریخ میں الف بے کا پتہ نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا ذکر ہے کہ اس دور کے اندر لشکر گئے ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری تھا۔ ابو موسیٰ اشعری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، یہ موسیٰ بن نصیر ہے کہ جو سن کی فتح جب محمد بن قاسم آئے تو موسیٰ بن نصیر دوسری سن میں اسلام میں لشکر لے کر نکلے ہوئے تھے، اور قتیبہ ایک اور طرف نکلے ہوئے تھے، طارق بن زیاد فاتح اندلس جبرالٹر، یہ فتوحات سے لوگ ابو موسیٰ اشعری کہہ گئے۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک کو عبد الملک کہنے چلے گئے، اور پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو خود کو محمد بن قاسم کا ساتھی سمجھے وہ خود کو یزید۔ اب یزید کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یزید کا لفظ نے استعمال کیا جس سے کہ سادہ لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں، یقیناً ہم سب لوگ نفرت کرتے ہیں، اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ امام حسین کا جو واقعہ ہوا ہے، یقیناً کوئی اہل ایمان اس واقعے کے اوپر یزید سے محبت نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو معاملہ ہوا، اس معاملے کے نتیجے کے اندر اب یہ محمد بن قاسم کا ساتھی یزیدی ہے، یہ بات کہہ کر محمد بن قاسم سے نفرت کی ایک بیچ کو بولنے کی کوشش کی۔ میں بات کو ختم کرنے کے لیے نکلوں گا،
بات میں آپ کو سمجھ کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سالوں تک محمد بن قاسم راجہ ظاہر یہ موضوع سندھ کی آسام کی تاریخ کا اتنا شدید موضوع نہیں رہا. یہ موضوع 60 کے عشرے میں لکھی اس کتاب اور پھر اس کے ریلیشن میں لکھی کتابیں، پھر راجہ ظاہر کی برسیاں اور راجہ ظاہر سے محبتوں کے افسانے ان لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اور پھر محمد بن قاسم کے ایبوں کو گنانا شروع کر دیا. ایک الزام محمد بن قاسم کے اوپر یہ لگایا، ذرا غور کیجیے، کہ 8000 سندھ کی لڑکیاں، بچیاں، عورتیں محمد بن قاسم نے بغداد میں بھجوا کر بازاروں میں بکوا دی. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے آج کے مخاطب، آپ خود ذرا مجھے بتائیں کہ بغداد کا شہر آباد ہو گیا جس دور میں یہ محمد بن قاسم سندھ میں آیا. بغداد کا شہر ابھی آباد ہی نہیں ہوا. محمد بن قاسم کے 30 سال بعد آباد ہوا. اتنے بلنڈر لوگ نے کیے، کوئی تاریخی ثبوت اور حقیقت ان کے پاس نہیں ہے موجود کہ جس کی بنیاد کے پر سندھ کی فتح کو باب الاسلام کو یہ باب الاسلام تسلیم نہ کرے. صرف باب الاسلام یہ حقیقت ایک واضح طور پر دنیا کے سامنے نمایاں ہو کے سامنے آیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ذاتی کا تو آپ کا ہیرو راجہ ظاہر کا جو بہن کو شادی کرتا ہے اس کی بہن سے، وہ کون تھا؟ محمد بن قاسم کے لیے جملہ کتاب یہ کہتی ہے کہ وہی اس کی بہن، راجہ ظاہر کی بہن جس سے راجہ ظاہر کی شادی کی، محمد بن قاسم اسے نکاح کر کے اپنے زوجیت میں لے لیتا ہے. ایک عورت رکھتا ہے اپنے ساتھ اور اس کو بھی نکاح کر کے ساتھ رکھتا ہے. 17 سال کا جوان 3 سال یہاں پر رہا، 20 سال 21 سال اس کی عمر نہیں ہوتی اور نکاح کے پہلے عورت کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے باکردار انسان کو ظاہر کے بد کردار جیسے انسان کے ساتھ ملا دینا، یہ تاریخی حقائق کی کتنی بڑی شدید طریقے سے رہا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا برا انسان تھا کہ اس برے انسان کو اس وقت کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے بلوا کر جانور کی کھال کی گند کروا کر اور اس کو وہاں پر پڑھا. حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت کو دیکھا جائے کہ ولید بن عبد الملک جو سلیمان بن عبد الملک کا بڑا بھائی ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا حکمران بنے، بجائے اس کے کہ سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف ساتھ دیتا ہے. اور حجاج بن یوسف جب ولید بن عبد الملک کا ساتھ دیتا ہے تو ابھی اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہوتا. جب یہ بیچ دی جا رہی تھی کہ ولید کا انتقال ہو جاتا ہے، سلیمان بن عبد الملک حکمران بن جاتا ہے، تو اس میں جن لوگوں نے ولید بن عبد الملک کا ساتھ دیا تھا ان تمام کے تمام لوگوں پر اس نے مظالم کرنا شروع کر دیا. اور یہی وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلایا گیا. موسیٰ بن حسین کو بلایا گیا، قتیبہ کو بلایا گیا. 3 بڑے لشکر اگر نہ بلائے جاتے تو محمد بن قاسم پورا ہندوستان میں کر چکا ہوتا، یورپ میں ہو چکا ہوتا اگر قتیبہ کو واپس نہیں بلایا جا رہا ہوتا. موسیٰ بن حسین کو نہ بلایا جاتا، اسلام کی فوجی بدلی کہاں پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہوتی. لیکن یہ فرد کی ذاتی تناد تھی. وہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے کہ اس کے بعد اچھے پہلو بھی ہے سلیمان بن عبد الملک کے، لیکن یہ بڑے خطرناک پہلو. اور پھر یہ خود ترجمہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ظاہر کی بیویاں تھیں وہ جب اس کے پاس آتی ہے، سلیمان بن عبد الملک کے حرم میں پہنچتی ہے، ان کو دیکھ کر کے سامنے اور اس کی عالم اس کا دل کے پر آ جاتا ہے، ان کو اپنے تصرف میں لانا چاہتا ہے. پھر جب اس کی بڑی بہن کو پہلی رات بلاتا ہے اور جب پہلی رات بلا کے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں تو ہمیں ہاتھ مت لگاؤ، اس لیے کہ ان سے پہلے محمد بن قاسم اپنی دسترس عمل کر چکا ہے. اسے غصہ آتا ہے اور اس غصے کے اندر یہ محمد بن قاسم کو بلوا بھیجتا ہے. اور جب محمد بن قاسم کو بلوا کے کھال میں بند کروا کے پیٹی میں ڈلوا کے سلیمان بن عبد الملک کے پاس پیش کیا جاتا ہے، پیٹی کھولی جاتی ہے، کھال سے کھولا جاتا ہے تو گردہ لگتا ہے. تو محمد بن قاسم کے چہرے کے پر اپنی لاٹھی مار کے ان سے کہتا ہے دیکھو میرا حکم کیسے چلتا ہے. تو اس کو وہ کہتی ہیں کہ خود تجربہ لکھتا ہے. داستان میرے خیال ہے کہ سندھ کی مرحلوں کی داستان ہے، اپنے بادشاہوں کو نمایاں کرنے. کہتے ہیں وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ کاش تم یہ سوچتے کہ ہم ہیں ہمارے باپ دادا کی حکمرانی کو اس محمد بن قاسم نے ختم کیا تھا اور ہم اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی لیے یہ تہمت گھڑ کر ہم نے تمہیں سے خلاف کیا. تم نے تو جانیے خود راجہ ظاہر کی اپنی بیویوں اور بہنیں یہ ظاہر نہیں تھا، پاک باز تھا، اس نے کوئی ہاتھ نہیں لگایا. تاریخ سے جتنی باتیں لوگ کریں گے
اس محمد بن قاسم کے معاملے کو خراب کرنے کے لیے نہیں کر پائیں گے. اور یہی سبب ہے کہ کے لوگوں نے آج تک اس فلسفے کو نہیں مانا. لیکن ایک پہلو ہے جو اس 60 فیصلے کو ہم سامنے رکھیں اور 2023 میں ہم جا رہے ہیں تو تقریباً یہ 60 سال کا دور سازش کو ہو گیا. اس سے پہلے سازش کے اندر موجود نہیں تھی. یہ سازش اس نئے دور کی ہے. اس سازش کے اثرات میں یہ اثر ضرور پیدا ہوا ہے کہ سندھ کے اندر اسلامی فکر کے اندر ایک فرقہ ایسا ضرور موجود ہے کہ جس نے راجہ طاہر کو اپنا ماننا شروع کر دیا اور جنہوں نے محمد بن قاسم کو اپنا ظالم سمجھنا شروع کر دیا ہے, قاسم سمجھنا شروع کر دیا اسلامی فکر کے اندر سے. جب ان سے مقابلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہو کہ محمد بن قاسم قاسم تھا, غلط تھا, تو آپ کا اس سے معاملہ نہیں کہ قاسم نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے پیچھے آیا تھا. ہم کہتے ہیں صاحب اہل بیت کے پیچھے بتایا وہ کون سے اہل بیت کے, کوئی نام تو نہیں ہوتے, کوئی نام نہیں لگاتے. پھر کہتے ہیں کہ اہل بیت کی تاریخ جو لکھی گئی وہ کون سی تاریخی کتاب جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم اہل بیت کے پیچھے سے چل رہا ہے. آج کے یہ 60 سالہ تاریخ کے اندر کوئی نئی کتاب نہیں بنی جا سکتی. لیکن تاریخ اسلام تو بڑی اب ترین تاریخ بن گئی. 1400 سال سے گزر چکے ہیں. پہلے 100 سالوں میں, 200 سالوں میں, 300 سالوں میں, 400 سالوں میں, 1300 سال تک کوئی کتاب یہ نہیں لکھتی کہ محمد بن قاسم کسی اہل بیت کے پیچھے یہاں پر آیا تھا, ان کے خلاف سازش کرتا ہوں ان کو, تو یہ کوئی چیز پیش نہیں کر پاتا. ہم نے 12 کہا, کھلا اعلان کیا, کیا ہم نے ثبوت دیں کس کتاب میں لکھا, کوئی ثبوت نہیں دیتا. پھر ایک غلط بات لے کر آتے ہیں عبداللہ شاہ صحابی ہے نا, ان کو مارنے کے لیے محمد بن قاسم آیا تھا. یہ اہل بیت کا عقیدت مند. جب تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے, عبداللہ شاہ اصحابی بھی کہتے ہیں اور راضی بھی کہتے ہیں, یہ تاریخ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد کی تاریخ اس تاریخ نہیں اور آئی, یہ 35 سال بعد کی تاریخ ہے. اسی طرح جب تاریخ کے حوالوں سے بات کی جاتی ہے تو جتنی بھی تاریخی حقائق آئیں گے وہ سارے کے سارے اس محمد بن قاسم کے خلاف جو پیش کیے جاتے ہیں وہ بھونڈے ثابت ہوتے ہیں, غلط ثابت ہوتے ہیں. میں بات کو ختم کرنا چاہوں تو میں آخری بات آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پہ جو فتنہ ہے, یہ فتنہ 60 کے عشرے میں سندھ جاسم میں تاریخ لکھ کر کی گئی, کتاب لکھ کر کی گئی, جس کے 18 سے 20 فل پیجز ہیں جو رضائے محمد بن قاسم کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے اصل جو چیز ہے وہ سمجھنی چاہیے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو مدینے کے بعد نظریاتی بنیادوں پر جو سرزمین ملی وہ سندھ سلطنت ملی. مدینے کے بعد سندھ دوسری اسلامی نظریاتی سلطنت جن بیرونی قوتوں کو قبول تھا اور نہ سندھ کے اندر پاکستان کے متنفر, پاکستان سے نفرت کرنے والے لوگوں کو قبول کر. لہٰذا جس کو پاکستان سے نفرت تھی, پاکستان کو ڈھانا چاہتا تھا, پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا, پاکستان کے وجود کو گوارا نہیں رکھنا چاہتا تھا, اس نے یہ سازش پیش کی, سازش کی کہ اسلام سے جب تک سندھ کے لوگوں کو متنفر نہیں کیا جائے اس وقت تک سندھ کے اس خطے کو پاکستان سے توڑا نہیں جا سکتا. تو سندھ کو پاکستان سے توڑنے کے لیے, سندھو دیش بنانے کے لیے یہ ترتیب سوچی گئی کہ سندھ کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے, اور اس متنفر کرنے کے لیے مشاہیر اسلام کو ختم بنایا. صرف محمد بن قاسم کو تو نہیں بنایا گیا, حضرت ابو ہریرہ کے بعد یہ لوگ ترتیب کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو لوگوں نے زندگی کا دورہ قرار دیا. بیت المقدس کو کمپیئر کیا انہوں نے موجودگاروں سے, اور کہتے ہیں کہ موجودگاروں زیادہ مقدس ہے بیت المقدس. حجر اسود کی توہین, لنگر گھاس, بردر اس سے تشریف دی. بہت سی ایسی حقائق موجود ہے, حقیقتیں موجود ہیں کہ جن کو اگر اٹھا کے دیکھ لیا جائے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو سندھ کے اندر آج ظاہری بنے ہوئے ہیں, یہ ظاہر سے محبت کیسے نہیں بنے, یہ حبیری نہیں ہے, وہ سے معاملہ ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں اسلام سے متنفر کر کے پاکستان کو توڑا جائے. یہ پاکستان کے نظریاتی مخالف ہیں, اسی لیے اسلام کے مخالف بنے ہیں. لہذا ان کا جس طرح اسلام کا جہاد بالسیف ہوتا ہے, اسی طرح ان کے نظریات کا بھی مقابلہ کرنے کی وقت کی سب سے اشد ضرورت ہے. لٹریچر میں کچھ نہیں ملتا, یہ زبانی باتیں کرتے ہیں,
یہ مفروضوں کی بنیاد کے پر چلتے ہیں، حقیقتوں کی دنیا میں ان کے پاس کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ کیمپ جو اسلامی کیمپ کہلاتا ہے، اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ تاریخ کا تھوڑا مطالعہ، اگر سندھ کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھا جائے گا تو یقیناً یہ جو بھونڈی تاریخی حقیقتوں کو لے کر تاریخ کو بسط کرنے کی کوشش کریں جو کر نہیں سکیں گے لوگ، اور یقیناً نہیں کر سکیں گے۔ یقیناً اسلام کا بول بالا ہوگا۔ سندھ جس طرح باقی اسلام بنا، اس کو یہ فیض حاصل ہوا کہ پہلے سندھ اور پھر پورے ہند کے اندر اسلامی لشکر داخل ہوا۔ محمود غزنوی بعد میں یہاں سے ہوتا ہوا جب سندھ میں اسلامی کو کمزور ہوئی، کچھ راجاؤں نے اپنی منمانی قائم کر لی، حکومتیں قائم کر لی، تو محمود غزنوی آ پھر وہ سندھ کے راستے سے ہی جاتا ہے باقی ہندوستان کا ہوتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ سندھ اسلام کا قلعہ رہے گا، سندھ اسلام کی سرزمین رہے گا۔ ہمارے بادشاہ کا یہ جھومر ہے سندھ اسلام کہ یہاں اسلام آیا اور سندھ کے لوگوں نے جو خود بدھ مذہب کے اصول ماننے والے تھے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور سندھ اسلام کی سرزمین بنا۔ آج تک اسلام کی سرزمین ہے، انشاءاللہ تا قیامت سے اسلام